بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، جس جس نے اس ملک کے آئین کو توڑا، جس جس نے اس ملک کو ترقی کرنے سے روکا، اللہ تعالیٰ ان سب کو نشان عبرت بنا دے۔ پاکستان میں یہ جو آج کل مذاق چل رہا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹے بچے جتنے بھی کوئی عقل رکھنے والا انسان ہو تو وہ یہ سب دیکھ کر کڑتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں اس وقت آئین، قانون، اخلاقیات، شرافت اور حب الوطنی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کراچی میئر کے الیکشن ہوئے جو کہ کافی متنازع تھے اور پیپلز پارٹی جیت گئی۔ متنازع میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے بارے میں جتنے بھی سرویز تھے اور اس کے بارے میں جتنے بھی پول ہوئے، چاہے وہ چھوٹے لیول پر تھے چاہے وہ بڑے لیول پر تھے، وہ سب جو جماعت اسلامی اس کے حق میں جا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی پیچھے تھی۔ ووٹوں میں بھی جو جماعت اسلامی تھی ان کے پاس جو پی ٹی آئی کے اور ان کے اپنے بندے ملا کر ان کے ووٹوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جب نتیجہ آیا تو پیپلز پارٹی جیت گئی۔ اس پہ بحث نہیں کرتے، نہ ہی یہ بحث طلب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے ایک شرجیل مہمان ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جماعت اسلامی کو یہ کہا کہ آپ ہمارا یہ جو جیت ہے اس کو قبول کر لیں۔ اگر آپ نے قبول نہیں کی تو یہ غنڈہ گردی ہم نہیں چلنے دیں گے۔ آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے ہنڈے آئے جو چلے گئے۔ تو ایک طرح سے یہ چھپی ہوئی دھمکی تھی۔ پھر مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ کراچی میں ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، لیکن ہنڈا ہونے کی دھمکی صرف جماعت اسلامی کو ملی۔ پھر اس سے پہلے جو نون لیگ ہے اس نے ہمیشہ شروع سے یہ ان کی ہسٹری رہی ہے کہ اداروں کے خلاف وہ بولتے رہیں، اداروں کے ساتھ ان کی ہمیشہ لڑائی رہی ہے۔ جب وہ حکومت میں نئے نئے آتے ہیں تب تک ان کی اداروں کے ساتھ تھوڑی بنتی ہے، لیکن جو وہ پرانے ہوتے ہیں یا پھر اقتدار میں نہیں ہوتے تو تب ان کے اداروں کے ساتھ کافی زیادہ چپکلش چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ نون لیگ جن کا ہمیشہ ریکارڈ یہ ہے کہ اداروں کے خلاف سب سے زیادہ غلیظ زبان انہوں نے استعمال کی، وہ نون لیگ آج کل جو غداری کے فتوے ہیں اور آرٹیکل 6 کی جو باتیں کر رہے ہیں یا جن کی حب الوطنی پہ نون لیگ والے شک کر رہے ہیں، وہ ہیں پی ٹی آئی والے۔ اب بندے ان سے پوچھے کہ ساری زندگی تانے تو آپ دیتے رہے ہمارے اداروں کو، سپریم کورٹ پر حملہ آپ نے کیا، آرمی چیفز کے ساتھ ہمیشہ آپ کا جھگڑا رہا، تو اس کے باوجود جو یہ آج غدار ہیں یہ پی ٹی آئی والے کیسے ہو گئے؟ آپ نے اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا، آپ نے اس ملک کی دولت لوٹ کر باہر لے کے گئے، لیکن ملک دشمنی آپ نے پی ٹی آئی والوں پر ڈال دی۔ میرے خیال میں ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ قانون توڑتے ہیں وہ قانون بنانے والے یا قانون نافذ کرنے والے یا قانون کی حفاظت کرنے والے ادارے ہی سب سے زیادہ توڑتے ہیں۔ اب اس پہ زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے، جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن میں اتنا یہ کہوں گا کہ رجیم چینج کے وقت جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے، پھر رجیم چینج کے بعد اب یہ 14 مہینوں کے بیچ میں جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے۔ اور سب سے بڑی بات، اب الیکشن جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا کہ 14 مئی کو 90 دن کے اندر، حالانکہ 14 مئی بھی 90 دن سے باہر کا جو ایک ٹائم فریم تھا وہ باہر کا تھا، تو وہ اس میں بھی نہیں کروائے، اور ابھی تک سپریم کورٹ نے بھی اس پہ کوئی اپنا فیصلہ نہیں دیا۔ حالانکہ آج 1 مہینہ اوپر ہو چکا ہے لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا۔ اسی بیس پر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی آئین یا قانون ٹوٹتا ہے تو اس کے پیچھے یہ آئین اور قانون بنانے والے ہی ہوتے ہیں، لیکن غداری کے فتوے اور قانون شکنی کے تانے وہ غریب عوام کو یا آج کل پی ٹی آئی کو ملتے ہیں۔ اس ملک کے جتنے بھی مخلص اور حب الوطن جو لوگ ہیں ان کو ہمیشہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے یا ان کے اوپر اس طرح کے تانے کسے گئے کہ آخر وہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے جو کریم قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب قابل لوگ ملک چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ کو وقتی طور پر اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک کام بھٹو نے 71 اور 75 کے بیچ میں کیا تھا کہ اس نے بہت سارے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ اور امریکہ، یورپ، انگلینڈ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے تھے کہ ہمارے لوگوں کو آپ لے کر جائیں گے، ان کو وہاں نیشنلٹی دیں گے۔ تب کیا ہوا تھا کہ ملک کے جتنے قابل لوگ تھے وہ باہر جانا شروع ہو گئے۔ آج دیکھیں ہمارا ملک جو پیچھے رہ گیا دنیا سے، اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے قابل لوگ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ ہم آج بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے قابل لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ ابھی تازہ جو واقعہ ہوا ہے نادرا کے چیئرمین طارق ملک کا، وہ بھی سب کے سامنے۔ تو اس ملک میں سبق سیکھنے کی رواج بالکل بھی نہیں۔ اس ملک میں جو بھی لوگ ہیں وہ روز کیلے کا چھلکا اپنے دروازے کے سامنے دیکھتے ہیں اور رب سے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ آج ہمیں پھر گرنا پڑے گا۔ تو یہ اس ذہنیت کے لوگ ہیں
ان کا دماغ اس سے زیادہ کام نہیں کرتا۔ یہ جو میں نے 3 مثالیں دی ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اب اگر سیاسی مولویوں کو دیکھا جائے، سیاسی صحافیوں کو دیکھا جائے، اور بھی بہت سارے سیاسی سوشل ورکر ہیں، ان کو دیکھا جائے، تو یہ سب اپنی اپنی ذات میں فرعون بنے ہوئے۔ ان سب کے اپنے اندر، ان کے اوپر جتنے اپنے اوپر فرائض ہوتے ہیں وہ خود تو پورے نہیں کرتے، لیکن عوام کے اوپر یہ لگایا ہوتا ہے انہوں نے کہ عوام یہ چیز پوری کرے۔ اب مولوی کا کام ہے کہ دین کی اچھے سے تبلیغ کرنا، لیکن وہ خود تو نہیں کرتے، لیکن وہ چاہتے ہیں سامنے والا اچھا مسلمان ہو۔ اسی طرح بہت سارے آپ خود ہی لائنیں ملاتے رہیے گا، جس طرح صحافت میں سچ بولنا سب سے بنیادی جز ہے، لیکن صحافی خود تو سچ نہیں بولتے، لیکن اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ آپ سچ بولیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا، ان 3 مثالوں سے یہ واضح کرنا تھا کہ اس ملک میں جو ہنڈا ہے وہ خود نہیں مانتا لیکن دوسروں کو ہنڈا کہتا ہے، جو خود قانون توڑتا ہے وہ خود نہیں مانتا، وہ دوسروں کو کہتا ہے، جو خود اس ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ خود نہیں مانتا، وہ دوسروں کو کہتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، لیکن اس ملک میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں، چاہے بڑے لیول کی ہیں یا چاہے چھوٹے لیول کی ہیں، چاہے عام لوگوں کی ہیں چاہے خاص لوگوں کی ہیں، حرکتیں کسی کی بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ہر کوئی چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک ہر کوئی اپنی ذات میں فرعون بنا ہوا ہے۔ اگر ہماری حرکتیں ایسی ہیں تو پھر ہم میں سے کون کس کے لیے آئینہ ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ خوش رہے، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔